تم پریشانیوں میں مبتلا ہو، آزمائشیں ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہیں، راتوں کی نیندیں بھی اڑ گئی ہیں، تم سکون سے سو نہیں پا رہے، ہر وقت غم میں اور مایوسی میں ڈوبے رہتے ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی تمہاری مدد کرے گا، اور تم کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو، اور یقین رکھو جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاتے ہو تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے نا، وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے دیکھنا وہ بھی تم پالو گے۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو غفلت میں پڑے ہونے میں ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں۔ سنو، ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، اس کو اپنی محبت اور دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندو جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ سنو، ٹوٹ مت جانا، دینے والا پکار کر دیتا ہے، ایک دن تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام 20 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے تو اتنا روئے کہ پھر بے ہوش ہو گئے، تو جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبریل امی، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے ہر فیصلے میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں وقت لگتا ہے، اگر تم صبر سے کام لو تو زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں، اور پھر آپ ایک دن خود دیکھیں گے، معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے اور کہیں گے یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ تو مالک حقیقی ہے، معجزہ کرنا تو اس کی شان ہے۔ پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں نا، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں نا امید ہوتے ہو تم لوگ؟ تمہارا رب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے تمہارے دل میں اس چیز کے خیال کو ڈالا ہے، امید دلائی ہے اور تمہارا اس چیز کا پورا کرنے کا ارادہ بنایا ہے، وہ صرف تمہیں انتظار کروائے تاکہ تم اس کے لیے انتظار کر پاؤ، صبر کر پاؤ، لیکن وہ تمہیں دیتا ضرور ہے۔